ایک چیخو پکار تھی جو میرے کانوں نے سنی تھی۔ میں ہر برا کے اٹھ بیٹھا تھا۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، مجھے اس کمرے میں نہیں جانا۔ ایک کمسن بچے کے رونے اور تڑپنے کی آواز، سسکیاں لیتی، ہچکیوں سے روتی آواز سن کر تو میرا دل ہی دہل گیا تھا۔ میں فوراً اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میرے کمرے میں چاروں طرف اندھیرے کا راج تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے کمرے کی بتی جلائی۔ مجھے لگا شاید اس بنگلے کے برابر والے بنگلے میں کوئی بچی رو رہی ہے۔ اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ آوازیں گھر کے اندرونی طرف سے آ رہی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی کہ آدھی رات کے پہر اس خاموشی میں ایسی آوازیں کس بچی کی ہو سکتی ہیں؟ میرے مالک کی تو کوئی اولاد ہی نہ تھی۔ میں راہداری سے گزرتا ہوا یہ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ یہ آوازیں گھر کے اندر سے کس کی ہو سکتی ہیں۔ میں چلتے ہوئے باہر لان میں آ گیا جہاں مالک کی 3 گاڑیاں کھڑی تھی اور بڑا سا لان تھا۔ میں لانچ کے دروازے کی جانب بڑھا تو وہ آوازیں بھی بڑھنے لگی۔ جب میں نے لانچ کے دروازے کا نیب گھمایا تو وہ اندر سے گلاک تھا۔ میں نے سامنے گیٹ کی طرف دیکھا تو چوکیدار اس وقت اپنی سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر کچھ حیرت بھی ہوئی تھی کہ کیا اس سے بچی کے تڑپنے کی آوازیں سنائی نہیں دے رہی جو وہ یوں بے خبر ہو کر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ میں چلتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگا کہ تم اپنے کوارٹر سے کیوں باہر آئے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے ایک بچی کی آواز سے یہاں آنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یہ بچی کون ہے جو رو رہی ہے اور اس طرح سے تڑپ تڑپ کر منتیں کر رہی ہے، حالانکہ مالک کے گھر تو کوئی بچہ ہے ہی نہیں؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا تمہیں اس سے کیا غرض ہے؟ جاؤ بابا اپنا کام کرو، کیوں ہمارا دماغ کھا رہے ہو؟ اگر مالک کو پتا چل گیا کہ تم اس کی ٹوہ میں لگے ہو تو وہ تمہارا بہت برا حشر کرے گا۔ میں نے کہا میں کیوں مالک کی ٹوہ کروں گا، میں تو بس اس بچی کی۔ میری بات ابھی مکمل بھی نہ ہوئی تھی، اس شخص نے ہاتھ کے اشارے سے روک دیا۔ کہنے لگا یہاں رہنا ہے تو اپنے کان بند کر کے رکھو۔ مجھے چوکیدار کی بات پر افسوس ہوا تھا۔ میں اندر تو نہیں جا سکتا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ آوازیں بھی بند ہو گئیں۔ میں دوبارہ اپنے کوارٹر میں چلا گیا۔ اپنے بستر پر لیٹ تو گیا لیکن میری گزشتہ زندگی میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگی۔ میں پاکستان میں ایک سیٹ کی گاڑی چلاتا تھا لیکن اس سیٹ نے مجھے نوکری سے نکال دیا۔ میں بہت پریشان تھا۔ گھر پر بیوی بچے بھی مشکل میں آ گئے تھے۔ میں روز نوکری ڈھونڈنے جاتا لیکن ناکام ہی واپس لوٹتا تھا۔ ایک دن تھکا ہارا گھر پہنچا تو دیکھا کہ میری بیوی کا بھائی جو سعودیہ میں ٹیکسی چلاتا تھا وہ سعودی سے واپس چند دن کے لیے پاکستان سب سے ملنے آیا تھا۔ میری بیوی اور بچوں کے لیے بہت سے تحائف بھی لایا تھا، لیکن جب بہن کے منہ سے میری نوکری چھوٹ جانے کی خبر سنی تو افسردہ سا ہو گیا۔ مجھ سے کہنے لگا بھائی جان آپ میری مانے تو سعودیہ قسمت آزمانے چلیں۔ میں بھی یہاں بے روزگار تھا لیکن سعودیہ جا کر تو میری قسمت ہی بدل گئی۔ میں نے 1 سال میں ڈھیروں پیسے کما لیے ہیں۔ میری بیوی بھی مجھ سے کہنے لگی کہ اس کا جو تھوڑا سا زیور ہے وہ بیچ دے گی، لیکن میں اپنے سالی کی بات مان لوں۔ اپنے بدلے ہوئے حالات دیکھ کر میں اس بات پر راضی ہو گیا۔ بیوی کا زیور بیچ کے میں نے ویزا ٹکٹ حاصل کی اور سعودیہ کے شہر دمشق چلا گیا۔ وہاں جا کر مجھے لگا تھا کہ مجھے جلدی نوکری مل جائے گی۔ میرا سالہ ابھی پاکستان میں ہی تھا۔ کہنے لگا آپ پریشان نہ ہوں، میں بس چند دن میں ہی سعودیہ آ جاؤں گا تو آپ کی نوکری کا بھی بندوبست کر دوں گا۔ لیکن انہی دنوں کورونا کی وبا پھیل گئی۔ تمام ممالک میں آنے جانے پر پابندی لگ گئی۔ میرا سالہ پاکستان میں ہی رہ گیا اور میں یہاں دیارے غیر میں پھنس گیا۔ میرے پاس تو اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ چند ماہ کی رہائش اور کھانے پینے کا انتظام کر سکوں۔ مجھے تو یہی تھا میرا سالہ چند دن میں یہاں پہنچ کر میری بھی نوکری لگوا دے گا تو میری روزی روٹی کا بھی سلسلہ چل پڑے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ جو پیسے میرے پاس تھے وہ چند دن میں ہی خرچ ہو چکے تھے۔ میں بے حد پریشان تھا۔ اب نہ تو میرے پاس رہنے کا کوئی ٹھکانہ تھا نہ ہی کھانے کو روٹی۔ میں ایک ہی دن میں بھوکا پیاسا نڈھال سا ہو چکا تھا۔ رات کے وقت اپنے بے جان وجود کو لے کر ایک فٹ پاس سے گزر رہا تھا کہ ایک ریسٹورنٹ کے شیشے کے اندر میری نظر مختلف ٹیبلوں پر رکھے لوازمات پر پڑی۔ لوگ آدھا کھا رہے تھے اور آدھا بیچ میں ہی چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ویٹرز ان کا بچا ہوا کھانا ایک بڑے سے کچے ڈال میں ڈالتے جا رہے تھے۔ میری بھوک کا یہ عالم تھا کہ اس وقت کوئی مجھے باسی کھانا بھی دے دیتا تو میں کھا لیتا۔ میں اس ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا لیکن بھوک کے مارے مجھے چکر آنے لگے تھے۔ میں اس ہوٹل کے ایک ویٹر کے پاس چلا گیا۔ میں نے کہا وہ مجھے یہ جھوٹا اور ضائع شدہ کھانا ہی دے دے، میں بہت بھوکا ہوں، اس کے بدلے بے شک مجھ سے کوئی کام کروا لے۔ لیکن اس شخص نے مجھے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ مجھے اپنی بے بسی پر رونا آنے لگا تھا۔ میرا یہ حال ایک شخص دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے پاس باہر آ گیا، کہنے لگا چلو میرے ساتھ اندر، میں تمہیں تازہ کھانا کھلاتا ہوں۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ اس نے مجھے اسی ریسٹورنٹ کے اندر بٹھایا، میرے لیے کھانا منگوایا کہ مجھ سے میرے بارے میں پوچھنے لگا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں۔ وہ شخص مجھ سے اردو میں بات کر رہا تھا۔ میں نے اسے ساری حقیقت بتا دی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ دیکھو میرے پاس ایک نوکری ہے لیکن وہ گھر کے کام کاج کی ہے، ڈرائیونگ کی نہیں۔ اس وقت تو مجھے بس نوکری چاہیے تھی، کوئی سی بھی ہوتی، بس مجھے رہنے کو ٹھکانہ مل جاتا اور کھانے کو روٹی۔ میں نے فوراً سے حامی بھر لی۔ مجھے لیکن یہ معلوم نہیں تھا کہ اپنی مجبوری اور بے بسی کے ہاتھوں مجھے ایسا کام کرنا پڑے گا کہ میری روح تک لرز جائے گی۔ میں اس شخص کے ساتھ اس کے مالک کے گھر چلا گیا۔ وہ ایک عربی شخص تھا، کافی بڑے بنگلے میں رہتے تھے۔ اس شخص نے مجھے اپنے مالک سے ملوایا اور میری ساری روداد سنا دی کہ میں کس قدر مجبور اور ضرورت مند ہوں۔ وہ شخص کافی ہمدرد تھا۔ اس نے مجھے نوکری پر رکھ لیا اور اپنے گھر کے پچھلے حصے میں ایک کوارٹر بھی دے دیا۔ جو شخص مجھے یہاں لایا تھا میں اس کا دل سے مشکور تھا۔ اس نے میری بہت بڑی مدد کی تھی۔ وہ کہنے لگا کہ بس تم وہ ہر کام کرنا جو یہ شخص کہے۔ ایک بار مالک اور مالکی مجھے گھر کے اندرونی حصے کا خیال رکھنے کا کہہ کر
कहीं बाहर चले गए। मेरे पास अच्छा मौका था ये जानने का कि ऊपर के पोर्शन में ऐसा क्या है कि रात को वहां से बच्चों की रोने की आवाजें आती हैं, जैसे उन पर कोई जुल्म किया जा रहा हो। मालिक मालकिन के जाते ही मैं ऊपर के पोर्शन में आ गया, जहाँ बड़ा सा लाउंज और चंद कमरों के अलावा और कुछ न था। लॉन्च भी पूरी तरह खाली था, कोई फर्नीचर तक न था। ऊपर के पोर्शन को देखकर यूं लगता था जैसे कि वो गैर आबाद जगह हो। मैंने एक एक कमरे को खोलने की कोशिश की कि देखूं इन कमरों में क्या है, लेकिन वो सारे कमरे लॉक थे। मुझे लगा कि आवाजें किसी और घर से आ रही होंगी, मुझे गलत फहमी हुई होगी। लेकिन जैसे ही मैं नीचे उतरने लगा, मुझे फिर से सिसकों की आवाजें आने लगी, जो वहीं एक कमरे से आ रही थी। मैं उसके कमरे के पास आ गया। मैंने कान लगाकर सुना। मुझे इस कमरों से आहटों की आवाजें भी आ रही थी, जैसे कोई मौजूद हो। मैं इस कमरे की कोई खिड़की तलाश करने लगा जहाँ से ये देखा जा सके कि अंदर है कौन। मैं अभी इस कोशिश में था, नीचे मुझे मालिक और मालकिन की आवाजें आने लगी। मैं बुरी तरह से घबरा गया था कि इन्होंने मुझे ऊपर देख लिया तो मुझ पर गुस्सा करेंगे कि मैं ऊपर क्यों गया। लेकिन मुझे वहां से फरार होने का कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मैंने लॉन्च के चारों तरफ देखा तो लॉन्च के बैरूनी तरफ एक गैलरी सी थी। मैं जल्दी वहां चला गया। इस गैलरी के लॉन में लगे गटर के पाइपलाइन से मैं नीचे उतर गया। मैंने यही सोचा कि मालिक से कह दूंगा कि मैं अपने क्वार्टर में चला गया था। वो पाइपलाइन वहीं मौजूद थी जहाँ मेरा क्वार्टर था, इसलिए मैं बाल बाल बच गया था। मैं जल्दी से अपने क्वार्टर में जाकर लेट गया। कुछ ही देर में मेरे कमरे में दस्तक हुई। मैं जल्दी से उठ बैठा। मैंने धड़कते दिल के साथ दरवाजा खोला तो सामने मालिक खड़े थे। कहने लगे, तुम यहाँ हो और तुम्हारी मालकिन तुम्हें घर में ढूंढ रही है, आओ अंदर, तुमसे कुछ काम है। मैंने कहा घर में कोई काम नहीं था, इसलिए मैं वापस क्वार्टर में आ गया। ये कहते हुए मैं मालिक के साथ लॉन्च में दाखिल हुआ। मालकिन के पास बहुत से शॉपिंग बैग थे। कहने लगी, ये सब तुम्हारे लिए हैं, इसमें तुम्हारी बीवी बच्चों के लिए बहुत सा सामान है। मुझे वो सब देखकर हैरत भी हुई थी और खुशी भी। मुझे मालकिन ने पैसे भी दिए कि मैं वो अपने घर भेज दूं। मैं नम आंखों से उनका शुक्रिया अदा करने लगा। वो वाकई बहुत अच्छे लोग थे जो मेरा इतना ख्याल रख रहे थे। मैं बहुत खुश था। मैंने घर पर फोन किया, पैसे भी भेजे। मेरी बीवी वहाँ बेहद परेशान थी। कहने लगी कि वो लोग घर में कैद होकर रह गए हैं क्योंकि कोरोना बहुत फैल चुका है। हम तो फाके काट रहे हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें पैसे भिजवा रहा हूँ, तुम घर में राशन डलवा लो और फिक्र मत करो, मैं तुम्हें पैसे भिजवाता रहूंगा। वो खुश हो गई। जब मैं घर पहुंचा तो बहुत खुश था। मैं लॉन्ज में बैठा मालिक को बता रहा था कि पाकिस्तान में कोरोना ने कितनी तबाही मचा रखी है कि जब मालकिन ऊपर के पोर्शन से नीचे बड़ी बदहवासी में उतर रही थी। उनका रंग बिल्कुल फिक था। मैंने मालकिन को इस कदर बदहवास देखा तो वजह पूछने लगा। कहने लगी कि ऊपर भूत का साया है, रात को बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, अगर कभी तुम्हें भी सुनाई दे तो लाहौल पढ़कर सो जाना। ये सुनकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गया था। इसका मतलब जो मुझे आवाजें सुनाई दी जा रही थी वो किसी जिन या परी की थी। रात को फिर से वही आवाजें आने लगी कि हमें बचा लो, ये शख्स हमें मार डालेगा। लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन था। मैं अपने क्वार्टर से बाहर निकल कर आ गया कि शायद ताज़ा हवा खाने से मेरी तबीयत कुछ बहाल हो जाएगी। लेकिन मैंने देखा कि मेन गेट खुला हुआ था और दो मर्द अंदर दाखिल हुए थे। चौकीदार उनसे बातें कर रहा है। कुछ ही देर के बाद मालिक भी वहाँ पहुँच गया। वो लोग बातें करते हुए लॉन्च के अंदर चले गए। मुझे हैरत हो रही थी कि इस वक्त ये लोग यहाँ क्या करने आए थे। मैं धीरे से उस कमरे के अंदर चला गया, लेकिन जैसे ही सामने का मंजर देखा मेरे होश ही उड़ गए थे। मेरे सामने एक 14 साल बच्ची सरी सहमी बिखरी हुई हालत में मौजूद थी। वो इस हालत में ना थी कि मैं उसे देख सकता। मैंने बेड पर बिछी चादर को उठाकर उस पर फेंक दिया था। वो बच्ची मेरी आमद से बेखबर थी। एक कोने में दुबक कर बैठी सिसकियों से रो रही थी। मुझे देखकर डर सी गई। कहने लगी, खुदारा मुझ पर रहम खाओ, मुझ पर जुल्म मत करो, मैं मर जाऊंगी। वो इस कदर मुजम्मल सी थी जैसे नींद मुर्दा हालत में हो। मैंने कहा, मैं ऐसा नहीं हूँ। उसने बमुश्किल अपनी आंखों से आंसू साफ किए थे। मुझे देखकर कहने लगी, सब मर्द एक जैसे ही होते हैं। मैंने इस छोटी सी उम्र में मर्दों का जो रूप देखे हैं वो इंसान नहीं, भूखे कुत्ते होते हैं जिन्हें कभी तरस नहीं आता ना ही रहम आता है। मैंने कहा, तुम कौन हो? कहने लगी, मुझे कुछ याद नहीं सिवाय इसके कि मैं इस मालिक की बेटी हूँ। मुझे लगा जैसे मेरे सर पर आसमान गिर गया हो। कैसा बाप था कि अपनी ही सगी बेटी के साथ कैसे ऐसा जुल्म कर रखा है। मैंने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें कुछ नहीं कहती? मेरी इस बात पे वो जरा सा मुस्कुराई थी। कहने लगी, वो हमें खुद बना सवार कर गैर मर्दों के सामने पेश करती है। ये सुनकर मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। कहने लगी, मेरी 3 बहनें हैं, उनके साथ भी ये जुल्म हो रहा है। फिर वो मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी कि मुझे बचा लो। मैंने कहा, मैं कोशिश करूंगा। मैं उसे तसल्ली देकर कमरे से जैसे ही बाहर आया वो औरत बाहर खड़ी थी। इसे यूं अपने सामने देखकर मैं बुरी तरह से डर गया। वो कहने लगी, तुम यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? वो बड़े गजबनाक लहजे से बोल रही थी। उसे देखकर, उसकी आवाज सुनकर मैं बुरी तरह से घबरा गया। वो एक औरत होते हुए मुझे बाजू से पकड़कर घसीटते हुए नीचे ले गई। नीचे उसका शौहर लॉन्च में ही बैठा था। मुझे देखकर हैरत का इजहार करने लगा। वो औरत कहने लगी कि ये शख्स हमारी सच्चाई जान गया है। ये बात सुनते ही वो शख्स गुस्से में आ गया और उठ खड़ा हुआ। मेरे पास आकर मुझे मारना शुरू कर दिया। कहने लगा कि तुम्हें शायद इज्जत रास नहीं थी, अब देखो मैं तुम्हारे साथ कैसा सलूक करता हूँ। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बेटियों के साथ ही जुल्म करते हुए? वो कहने लगा कि अपनी बकवास बंद करो,
وہ میری بیٹیاں ہیں، میں جو چاہے ان کے ساتھ جو سلوک کروں۔ تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ اس گھٹیا انسان کی بات سن کر مجھے طیش آ گیا۔ میں نے اس کو گریباں سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ تم کس قدر ظالم باپ ہو۔ میرے غصے سے بھرے لہجے کو سن کر وہ بھی اشتعال میں آ گیا، میرا گریبان پکڑ کے میرے منہ پہ تھپڑ مارنے لگا، کہنے لگا کہ میں تمہیں اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ تم میری بات کسی کو بتا سکو۔ اس سخت دل شخص نے اس عورت کی طرف اشارہ کیا۔ وہ عورت اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ایک کمرے میں چلی گئی۔ وہاں سے جب وہ واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ وہ انجیکشن اس نے اس آدمی کو پکڑا دیا۔ اس بے حس انسان نے مجھے وہ نشے کا انجیکشن لگا دیا۔ انجیکشن اس قدر تیز تھا کہ لگتے ہی میری آنکھیں بند ہونے لگی اور میں ہوش کی دنیا سے باہر ہو گیا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بند تھا۔ وہ لوگ مجھے بھی اپنا قیدی بنا چکے تھے۔ میں اپنے چکراتے سر کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گیا اور یہ سوچنے لگا کہ اب میں کیا کروں، کیسے اس قید خانے سے نکلوں اور کیسے ان معصوم بچیوں کو بچاؤں جن کا باپ انہیں روز ایک نئی اذیت دیتا ہے۔ باپ تو ہمیشہ بیٹوں کا محافظ بنتا ہے اور ماں اپنی اولاد کے لیے ہر ظلم جھیلنے کو تیار ہو جاتی ہے۔ یہ کیسے ماں باپ تھے جو ظالم اور شفاق تھے؟ رات کو وہ عورت میرے کمرے میں آئی، اس کے ہاتھ میں ایک انجیکشن تھا۔ شاید وہ آج بھی مجھے انجیکشن لگانا چاہتی تھی کیونکہ وہ میرے ارادوں سے واقف ہو چکے تھے۔ میں نے اس عورت کو دیکھ کر آنکھیں بند کر لی تاکہ اسے یہ لگے کہ میں بے ہوش ہوں۔ جیسے ہی وہ عورت میرے پاس آئی اور میرے بازو پر انجیکشن لگانے لگی، میں نے مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اس کے ہاتھ سے انجیکشن لے کر اسی کے بازو پر لگا دیا۔ وہ چند لمحوں میں بے ہوش ہو گئی تھی۔ میں نے اسے اپنے بستر پر لٹایا اور خود کمرے سے باہر آ گیا۔ اس وقت گھر پر کوئی بھی نہ تھا۔ میں یہ جانتا تھا کہ اگر میں اکیلا یہاں سے بھاگنے میں کامیاب ہو گیا اور میں نے پولیس کو خبر کر دی، یہ لوگ ان لڑکیوں کو غائب کر لیں گے اور پھر میں جھوٹا پڑ جاؤں گا۔ اس سے میں نے باری باری سارے کمرے کھولے، ان بچوں کو اپنے ہمراہ لیا اور نیچے لانچ میں آ گیا۔ میں جانتا تھا کہ اس وقت مالی گھر پر نہیں تھا۔ سب سے پہلے تو میں نے کچن سے ایک تیز دھار چھری اٹھائی کہ اگر کوئی میرے راستے میں آیا تو میں اس پر وار کر سکوں۔ پھر ان معصوم بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر میں باہر نکل گیا۔ سامنے ہی وہ چوکیدار کھڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے مجھ پر پستول تان لی۔ میں نے اس سے کہا کہ میں ان بچوں کو ظلم سے بچا رہا ہوں، یا تم میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ یا تو میں مر جاؤں گا یا تمہیں مار دوں گا، لیکن ان لڑکیوں کو مزید ظلم کا نشانہ نہیں بننے دوں گا۔ یہ سن کر تو مجھے حیرت ہوئی تھی، وہ چوکیدار سب کچھ جان کر بھی اپنے مالک کا ساتھ دے رہا تھا۔ میں نے وہ تیز دھار چاقو جیب سے نکالا اور دور سے ہی اس چوکیدار کا نشانہ باندھا۔ وہ جا کر سیدھا اس شخص کے بازو پر لگا اور وہ وہیں تڑپنے لگا۔ اس کے ہاتھ سے پستول بھی گر گئی۔ میں نے فوراً وہ پستول اٹھا لی اور پستول کو لیے بچوں کو لے کر باہر نکل گیا۔ سامنے ہی اس مالک کی گاڑی کھڑی تھی، اس کا ڈرائیور گاڑی میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے وہ پستول ڈرائیور پر تانی، ان بچوں کو گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ میں نے ساری حقیقت پولیس کو بتا دی۔ پولیس والے نے مالک کو پکڑ لیا اور ان لڑکیوں کو ایک حفاظتی مقام پر پہنچا دیا۔ اب میرے پاس کوئی نوکری تو نہ تھی جس سے میں اپنا گزر بسر کرتا، لیکن میرا دل مطمئن تھا کہ میرے اندر سے انسانی ختم نہیں ہوئی تھی۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اپنے لیے نوکری کی تلاش میں نکل پڑا۔ میں جانتا تھا کہ میرا رب مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، کیونکہ میں نے ایک مظلوم کی مدد کی تھی۔